بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت القریش سکندرآباد کے قابل و قدر بزرگوں، ساتھیوں اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ یہ چیز میں محسوس کیا کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد قوم میں یکجہتی بڑھ گئی ہے۔ ہر ایک جو ہے جمعیت القریش سکندرآباد سے جڑنا چاہ رہا، جو برادری کا ہے، جو اب تک اپنے آپ کو جو ہے سو دور رکھتے تھے برادری کے، اب جو ہے سو لوگ جو ہے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ممبرشپ کا بھی جو نظم چلا ہے، اس میں کافی لوگ جو ہے سو اپنے آپ کو جو ہے سو رجسٹر کرائے ممبرشپ میں۔ میں جو ہے واٹس ایپوں پہ اس پہ آنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ ساتھیوں کا اور ہم خیال لوگوں کا اصرار مجھ سے بار بار رہا کہ بھائی کیوں نہ آپ ایک اپنا ویڈیو کلپ واٹس ایپ پہ ڈالنا، تاکہ لوگوں کو جو ہے آپ کے بارے میں بھی کچھ، خاص طور سے نئی جنریشن جو ہے، نوجوانوں میں جو ہے سو بے چینی ہے کہ بھائی آپ کو پوری طریقے سے نہیں جانتے۔ اس وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ میں جمعیت القریش سکندرآباد کی جو ہے سو تھوڑی سی تاریخ اور جماعت کس وجہ سے قائم ہوئی ہے، اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز بتاتا ہوں۔ پہلے جو ہے جمعیت القریش سکندرآباد ہمارے بزرگوں نے صدیاں پہلے قائم کی۔ پھر میں جب سے دیکھا ہوں تو ہمارے جناب سلطان صاحب مرحوم سداشو پیٹ آپ صدر تھے، آپ کا بھی کام دیکھا ہوں میں۔ دوسرا جو ہے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب مرحوم خواجہ معین الدین صاحب تھے، آپ کے بھی خدمات جو ہے سو کافی رہے ہیں۔ اللہ ان دونوں کی خبروں کو روشن کرے۔ ہماری یہ جماعت قائم ہوئی ہے، اس کے مین ایمز اور آبجیکٹیوز یہ ہے کہ ہم میں یکجہتی رہنا، بکرا یا گوشت یا اس کے کچھ بھی سودے چمڑے کا جو بھی بیپار کرتے ہیں، ان لوگوں میں جو ہے سو ایک جماعت بننا، یہ مقصد سے، اور ہمارے جماعت کے جو ہے مستحق لوگ ہیں ان کو کچھ مدد پہنچانا، یہ نظم رکھتے ہوئے یہ جماعت قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ مسئلے آتے ہیں، چاہے وہ منڈی کے خاص طور سے جو ہے فیملی ڈسپیوٹس ہے اور وراثت کے معاملات ہے، ان چیزوں کو جو ہے کورٹ یا پولیسوں میں اس میں رجوع ہونے کے بجائے جماعت سے رجوع ہو تو وہاں کے جو کمیٹی کے ممبرس ہیں اس میں حق کا فیصلہ کر کے اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ سالو کر سکے، اس وجہ سے یہ جماعت قائم ہے۔ اب جو ہے میں بھی جو ہے صدارت کی انتخاب میں ایک امیدوار کی طرح آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اگر خدمت کا موقع دیتا ہے ذریعے آپ کی، تو میری جتنی صلاحیتیں ہیں، میرے کو اللہ تعالیٰ جو ذہن دیا ہے وہ پورا استعمال کر کے جو بھی میرے سے ہو سکتی وہ ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات یہ آئی ہے کہ بھئی مینیفیسٹو کوئی آپ کیوں نہیں پوسٹ کرتے؟ یہ جماعت کا مسئلہ خدمت کا ہے، جہاں پر جو جماعتوں میں سے خاص طور مساجدوں کے صدر یا جماعت کے صدر جو بنتے ہیں، اس میں مینیفیسٹو سے کچھ نہیں ہوتا، اور جھوٹے وعدے وغیرہ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ یہ نظم جو چل رہا ہے آج کل، جو واٹس ایپوں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی میں اتنے دے دوں گا بیوایوں کو، بیوایوں سے گریز کرو میرے بھائی، بیوہ مت بولو۔ مستحق لوگ جو جماعت کے ہیں ان کو جو ہے سو یہ مدد پہنچائی جاتی وہ پینشن کی صورت میں ہر ماہانہ، تو اس میں جو ہے سو کچھ اضافہ وغیرہ کرنے کے جو چل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میڈیکل ایڈ سے یہ بھی جو ہے سو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ تعلیمی امداد، ایجوکیشن فنڈ ہے، یہ بھی جو ہے کئی برسوں سے چل رہا ہے ہمارے پاس نظام۔ اب ان چیزوں میں بڑھوتری کر کے ہم جو ہے جماعت کے لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت ضروری بھی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی منتخب صدر ہوں گا
میں ہوں یا کوئی بھی ہوں گا، وہ جو ہے سو یہ چیزیں کا بڑی طریقے سے اور کارگزاری سے جو ہے سو انجام دینا. اب اس کے لیے ضرورت پڑتی سرمایہ کی، تو وہ سرمایہ فنڈنگ جماعت کو کہاں سے ہوتی، یہ مین چیز ہے. اس میں تعاون جو ہے دکانداروں کا، مونڈے داروں کا اور دوسرے کچھ کرائے کے آمدنیوں کا یہ ہوتا ہے. اس آمدنی کے پیسوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے بینکوں میں جو ہے سو ڈپازٹ کر کے پھر اس کو جو ہے جو مستحق ہے ان کو دیا جاتا ہے. اب میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں یہ اتنے دے دوں گا اتنے دے دوں گا. ایک کمیٹی قائم ہوئی، اس میں کئی ممبرز رہیں گے. وہ ممبرز صدر، معتمد، جوائنٹ سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹس، یہ جو بھی ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریے کہ بھائی اب جو 1000 روپے دے رہے ہیں مستحق لوگوں کو ہر ماہانہ، اس میں کیا بڑھوتری کر سکتے نہیں کر سکتے. ہماری فنڈنگ اتنی ہے نہیں ہے. جب جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے آ رہے ہیں تو پھر اتنے خرچے کی بھی استعداد رکھ سکتے نا. خالی جو ہے سو بڑھ کے دے دوں گا وہ کر دوں گا، یہ باتیں جو ہے سو غیر ضروری ہے اور غیر معمولی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے سو خدمت کا موقع دیتا ہے جمیعت الخریج سکندرآباد کا مجھ کو، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے سو پھر سے ایک بار سوچ کے کر کے ایک اچھی کمیٹی کو تشکیل دے کے اور وہ کمیٹی کے پورے مشورے کے ساتھ اس میں کیا اضافہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ ان کمیٹی ممبرز کے ساتھ پورے مشورے کے ساتھ وہ فیصلہ لیا جائے گا. یعنی کہ میرا اکیلے کا میں یہ بولوں کہ بھائی اتنے دے دوں گا اتنے دے دوں گا، یہ غلط ہے، میں نہیں کر سکتا ہوگا. اور میں ایک بات یہ اہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جتنے بھی لوگ ممبرز کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ 27 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عائشہ فنکشن ہال مشراباد میں. تو وہاں پر آ کے جو ہے اپنا ووٹ ضرور ڈالیے. جو بھی آپ کو مناسب دکھتا آدمی اس کو جو ہے سو ووٹ ڈالیے. اس میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ جو ہے پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آئے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے. یہ پاکی آدھا ایمان ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ غسل لے لیے، وضو بنا لیے، سرما لگا لیے، بہترین لباس پہن لیے تو یہ پاکی نہیں ہے. پاکی میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنکھ کی پاکی ہو، زبان کی پاکی ہو، سماعت کی پاکی ہو. زبان سے مطلب کسی کو بڑ بول یا جو ہے سو تکلیف دہ الفاظ نہ نکلے، ان چیزوں کی بھی پاکی ہے. پاکی کا مطلب خالی لباس اور جسم کی پاکی نہیں ہوتی، یہ سب ہے. تو آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور پورے جو ہے سو لوگوں سے جو ہے ایک ہی گزارش ہے کہ جو ہے اچھے آدمی کو دیکھ کے جو قابل ہے، جو ہے جماعت کی خدمت صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے اس کو منتخب کریے. اور یہاں پر جو ہے ایک بات میں بول رہا ہوں تاکید سے کہ بھئی جو بھی الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ اترے ہیں کسی کے اوپر بھی تنقید کرنے سے گریز کریے. کسی کو جو ہے سو بھائی جو گزر گئی کمیٹی انہوں نہیں کرے ہم کریں گے، یہ بولنا غلط ہے. اس کی وضاحت میں ایسا کرتا ہوں کہ جمیعت الخریج جتنے بھی جو ہے سو قصائی برادری آل اوور انڈیا آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان کا جو ہے سو ایک محلہ ہوتا جو ہے سو عام طور پہ قصائی محلہ، بکار خصاب محلہ، مومن پورہ، قصائی پورہ، ایسے ناموں سے جو ہے سو مشہور. ایک صرف حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر جو ہے سو یہ محلہ قائم نہیں ہے. ہمارے پاس سب الگ الگ رہتے ہیں، الگ الگ. بامبے، دلی، جے پور ایسے بڑے بڑے شہروں میں بھی جو ہے سو قریشیوں کا محلے ہے. تو جب وہ محلے وہاں پہ تھے تو وہ لوگ جو ہے اپنا جماعت خانہ، اپنا اسکول کالجوں کا نظام، یہ سب چیزوں لوگ قائم کرنے آسانی تھی کیونکہ قوم پورے جو ہے سو وہیں رہتے تھے. ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہوتے تھے وہ بالکل ان کے بازو کے محلوں میں رہتے تھے. تو وہ جو ہے ایک ہی جگہ محلے میں رہنے سے اس وقت ڈیولپمنٹس آئے.
यहाँ पर जो है सो वो डेवलपमेंट्स इस वजह से नहीं है कि एक जगह कुरैश कम्युनिटी का कोई महल्ला नहीं है कहीं पर भी हैदराबाद और सिकंदराबाद में। अलबत्ता आजकल लोगों का जो है सो खास तौर कुछ लोगों का ये बोलना है कि भाई जमात खाना, वो शादी खाना होना, फंक्शनल हॉल हो रहा है, तो फंक्शन हॉल हो रहा, खैर वो सही कर रहे अपने आप को। ये फंक्शन हॉल बोला तो मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ माज़रत के साथ। अल्लाह ताला हमको दुनिया में भेजा, आओ पलो बढ़ो, बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चों की शादियों के में जो है सो जो कमाए मेहनत से उसको सर्व कर दो और फिर अल्लाह की हुजूर में जो है सो हाजिर होगा। ये नहीं है हमारा मकसद। हमारा मकसद है कौम में जो है पहले जो इलिटरेसी है उसको ख़त्म किया जाए, बच्चे जो है पढ़े। और मेरी नज़र से अगर देखते हैं तो ग्रेजुएशन जो है सो कम से कम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आज के बच्चों के लिए। इसमें सोसाइटी में प्रेजेंट और प्रेजेंटेशन वैल्यू बढ़ जाता जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करा, तो इसकी तरफ ध्यान दो। कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई अपन एक छोटा सा क्लिनिक कायम करें जहाँ पर जो है ज़रूरतमंदों का इलाज हो, कम से कम पैसों में उनके वो टेस्ट या डायग्नोस जो भी ज़रूरत पड़ती वो हो। ये नहीं भाई अपन फंक्शन हॉल के पीछे पड़े हुए शादियाँ करना, शादियों में मुलव्वस रहना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम कौम को जो है सो आगे लेके जाना है, सोसाइटी में बराबर जो है सो हर चीज़ में जो है सो साथ साथ रहना है। ये है असल में बात। बाकी के जो बातें मैं तो इसमें ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ, क्योंक't हो सकता है फिर इस पर तनकीदें वगैरह आएंगी, उससे मैं गुरेज करना चाह रहा हूँ। अब ये बात है कि भाई आप अपने ख़यालात ज़ाहिर करो, वो मैं जो कर चुका हूँ। अब जो इलेक्शन के बाद जो भी मुंतखब होगा इस पोस्ट के लिए, उसका साथ पूरी बिरादरी देना पड़ता और पूरे जने जो है साथ उसको लेके चलेंगे तो हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते सोसाइटी में, और अपने आप को जो है दुरुस्त कर सकते हैं। जो ख़राबियाँ हमारे पास आई भी है, मैं अभी जिक्र किया, ये सब चीज़ों को दूर कर सकते और एक माहौल पैदा कर सकते, ताकि जो है सोसाइटी में, शहर में जो है रिकग्नाइज हुआ अपन को ये भी कुरैश कम्युनिटी भी जो है उसको माने रखती है इस सोसाइटी में। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमारे पास दो जमातें, हैदराबाद की भी जमात है जो है जमीयतुल मरकज़ी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नाम से, और सिकंदराबाद में जमीयतुल कुरैश सिकंदराबाद के नाम से है। ये दोनों भी जमाता जो है दरअसल में एक ही है, क्योंकि हमारे व्यापार एक ही है, हमारे रिश्तेदारियां हैं और कई तरीके से हमारे ताल्लुकात है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का भी जो हैदराबाद की बिरादरी का निज़ाम चल रहा है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और सिकंदराबाद का भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़्म पे जो है सो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें जो भी ख़राबियाँ हैं उसको दूर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और अच्छाइयाँ जो भी है वो लाया जाएगा। और ताउन हर एक का रहना चाहिए। जमीयतुल कुरैश का मतलब हर फ़र्द का ये काम है कि भाई वो जमात का साथ दे। इलेक्शन तो एक वो है सदारत का, वो उसका बेमाने बातें हैं कि भाई सदर बन गया तो बहुत बड़ा तोरे पोस्ट पहन के बैठ गया, ऐसा नहीं। सदर जो है सो पहले खिदमत का जज्बा रख के आगे बढ़ना, उसके साथ जो है सो लोग भी जुड़ना कि भाई मीटिंग हो रही तो 8 आदमी शरीक हो रहे हैं, बाकी के लोग गए हुए नहीं, ऐसा नहीं। जैसा कि अब इलेक्शन के माहौल में चल रहा है, इसी तरीके से लोग जुड़ते गए और जो है जो भी मुंतखब हुआ है, जो कमेटी बनी है, उनका साथ दे, उनको मशवरा दिए, उस पर थोड़ा सा वक्त और तवज्जो दे, तो इंशाअल्लाह कुछ भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद रखो कि वो हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ भाई, फिर अगर ज़रूरत महसूस होती है कभी तो इंशाअल्लाह फिर आपके सामने ज़रूर मौजूद होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।